علیہ وسلم، یہ سارے نبی اور رسول تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی فضیلت سب سے آگے۔ ہم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 285 کے مطابق لا نفرق بین احد من الرسل، ہم اپنی طرف سے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فضیلت بیان کی تو ہم فخر سے اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو، ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ غیر مسلموں کو جب تعارف دیں تو آپ یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا، ہر چیز میں نمونہ ہے، ہر چیز معجزہ ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی معجزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدیر ایسی بنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے، قیامت تک ڈچ کے ایسے 1000 فلمیں نکل جائیں، ڈنمارک والے ایسے کروڑوں کارٹون نکالیں، قیامت تک ہزاروں ابو جہل پیدا ہو جائیں، ان شانیہ کا هو الابتر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے والا ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ سورہ حجر سمر 15 کے آیت نمبر 95 انا کفیناک المستہزئین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑانے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اگر پورے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت مدد کے لیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں معجزہ ہے۔ غور کیجئے آپ، عربک ورڈ ہے محمد، کیا کہہ رہے ہیں؟ عربک میں ایک جملے اسمیہ ہوتا ہے، جملے فعلیہ ہوتا ہے۔ جملے اسمیہ کے اندر ٹھہراؤ کا معنی پیدا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا معنی ہوتا ہے، مضبوطی کا معنی آتا ہے۔ جملے فعلیہ کے اندر ٹھہراؤ کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ کہتے ہیں اسمہ محمد، محمد اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام محمد ہے کہتے ہیں آپ جملے اسمیہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ہے کہیں جملے اسمیہ، ٹھہراؤ کا معنی ہے، مضبوطی کا معنی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی خوب تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی تعریف بار بار کی جائے، سب سے زیادہ کی جائے، سارے معنی آ جاتے ہیں اس کے اندر، مضبوطی۔ اور اس کے اندر اور ایک معنی کیا آتا ہے؟ محمد جیسے کوئی کہتا ہے، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ورڈ یہ نکالے گا اپنی زبان سے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں دل سے مانتا ہوں آپ کے تعریف کو، میں دل سے قائل ہوں آپ کی تعریف، آپ کی مدح، آپ کی تعریف کو میں دل سے مانتا ہوں، قائل ہوں۔ فلسفی میں جملہ ہے سیلف کانٹرڈکٹ، متناقض کلام کہتے ہیں فلسفے کے اندر، سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ ناٹ ایکسپٹڈ۔ اگر کوئی آدمی ایسا جملہ کہہ رہا ہے میں آتا ہوں نہیں آتا ہوں، بھائی دعوت میں آ رہے کیا؟ میں آتا ہوں نہیں آتا ہوں، مطلب رگڑا بھیج دینا۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک آدمی ایسا جملہ کہتا ہے جس کے جملے کے اندر سیلف کانٹرڈکشن اسٹیٹمنٹ پایا جاتا ہے، جس کے اندر ٹکراؤ والا جملہ پایا جاتا ہے، تو فلسفیکلی کہتے ہیں کہ ایسا سوال یا ایسا ایلیگیشن یا ایسا جملہ ناقابل قبول، رد کر دیا جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب قیامت تک جتنے بھی غیر مسلم ہیں، یعنی اب قیامت تک جتنے بھی غیر مسلم، جتنے بھی دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنا چاہتے ہیں، برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ اور کیسے آئے گا؟ محمد یعنی جس کی میں تعریف کو مانتا ہوں، جس کی میں تعریف کرتا ہوں، وہ ایسا اور ایسا ہے، تو اب بولیں گے ابھی تعریف کر رہے تھے ابھی برائی کر رہے، غلط، آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ کوئی بھی آدمی یہ کہے گا ابھی تعریف کر رہے تھے اور ابھی آپ برائی کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس کی میں تعریف کو مانتا ہوں، جس کی میں تعریف کا قائل ہوں، وہ ایسا ایسا برا ہے، تو آپ کہیں گے آپ کے جملوں کے اندر کانٹرڈکشن پایا جا رہا ہے۔ اب قیامت تک کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے برائی کر ہی نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام چنا ہے، اپنے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص نام
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص صفت میں سے ایک نام دیا ہے. عرش والا محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، وَهَذَا مُحَمَّدُ، اور یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ جو ام جمیل یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ کہتی تھی مذممن عصینا ودینہ قلینا، ہم تو مذمم محمد نہیں کہتی تھی، محمد نہیں کہتی تھی. محمد کا مطلب تعریف کرنا، عرب کے لوگ جانتے تھے محمد کا مطلب تعریف کر دیے، جیسے تعریف کر دیے پھر برائی نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ کیا کریں مذمم بولے. مذمم مطلب وہ جس کی برائی بیان کی جاتی ہے. محمد کو انہوں نے پلٹا کر کیا کہا مذمم کا. تو ام جمیل کہہ رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والے، آواز آ رہی ہے مذممن عصینا مذممن عصینا، ہم نافرمانی کرتے ہیں مذمم کی مذمم کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ دیکھو تو صحیح، نہ جانے کس مذمم کی وہ بات کر رہی ہے، میں تو محمد ہوں، مجھ پر تک تو وہ بات آ ہی نہیں رہی. مذمم نہ جانے کس کی برائی کر رہی ہے، میری تو نہیں کر رہی. اگر میری کرے گی تو محمد کہے گی، جیسے محمد کہے گی عربی اعتبار سے برائی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کر دیا پیارے نبی، ہمارے نہیں سب کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آئیے ذرا غور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جیسا کہ میں نے کہا سراپا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نبی امت کے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت میں اگر آپ غور کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی صفتیں نظر آتی ہیں متنوع نہیں ورسٹیلٹی، ایسی ایسی صفتیں جو ایک انسان کے اندر ساری چیزیں جمع ہو جائیں ناممکن. اور ایک خصوصیت کیا ہے، اپوزٹ ایٹریبیوٹس ہے، ٹکرانے والی ایک ایسی صفت ہے، ساتھ میں اس کے بالکل ایکسٹریم کی ٹکرانے والی صفت، دونوں بھی موجود ہے. آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں. دو چیزیں، ورسٹیلٹی متنوع یعنی کئی صفتوں والی شخصیت، اور ایسی صفتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہو جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ غور کرتے ہیں دنیا ہٹلر کو جانتی ہے، جب بھی ہٹلر کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہٹلر ہے کیا، یعنی سخت آدمی کو مثال دی جاتی ہے. نرمی کے لیے ہٹلر کی مثال دی جا سکتی ہے، کتنے پیارے ہٹلر ہے آپ، کوئی بھی نہیں ہو. کتنے نرم ہٹلر پیدا ہوئے، کوئی بھی نہیں ہو. تو ہٹلر کے لیے مثال، نرمی کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی. یعنی کہ ہٹلر کا جب بھی نام آتا ہے تو سختی والی صفت کے لیے تعارف ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ دیکھیں بدھا کا جب بھی ذکر آتا ہے نرم نرمی کہتے ساری دنیا تکلیف میں کرا رہی ہے، لہذا بدھا نے کہا خدا یہ سب ٹاپک بات کا ہے. نعوذ باللہ من بدھزم میں خدا کا تصور زیادہ نہیں ملتا، یہ خدا کا ٹاپک بات کا ہے. انسانوں کے ہمدردی کا خیال زیادہ ہونا چاہیے، یعنی پورے انسانوں کے ہمدردی پر گفتگو ہوئی. بدھا نے جو گفتگو کی یعنی انسانوں کی ہمدردی کو انہوں نے یاد رکھا، ہمدردی کو پیدا کرنے والے کو بھول گئے. ایسا کہتی بات، ہمدردی کی اتنی فکر ہے، ہمدردی پیدا کرنے والے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پہلے حق تو اس کا بنتا ہے، اس کے بعد انسانوں کا بنتا ہے. بہرحال ان کی لاجک، اس لاجک سے ہوا کیا، دنیا میں رحم اور نرمی کے لیے مثال دی جاتی بدھا کی. کتنا سخت بدھا ہے کوئی بھی نہیں بولتے، نرم بدھا ہے بولتے. بدھا کو نرمی میں مثال دی جاتی ہے، ہٹلر کو سختی میں مثال دی جاتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو سختی اور نرمی کی دونوں صفتیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کئی سالوں تک، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھو کر دیکھا ہے. میں نے دیکھا عام طور پہ جو جنگجو ہوتا ہے، لڑنے والا ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ عام طور پہ سخت ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جم کو جانے والے، کراٹے کرنے والے، لڑائی کرنے والے، ان کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما مسست خزن ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کوئی ایسا ریشم نہیں دیکھا اور ایسا میں نے حریر نہیں دیکھا، ریشم سے زیادہ نرم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. نرمی کا جب مسئلہ آیا تو اس حد تک صحابی کہہ رہے ہیں ریشم سے زیادہ نرم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ. لیکن یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کرنے جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں تھامتے ہیں
احد کے میدان میں جبکہ بہت سارے صحابہ کرام ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب